آپ نے ابھی باہر سڑکوں کے اوپر دیکھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں اور پھر اتنے فرسٹریٹ ہیں، 200-250 سال سے مسائل کا شکار ہیں۔ پہلے بادشاہی نظام چلتا رہا، پھر انگریزوں کے اندر ہم آ گئے، پھر اپنے بھی جب انتظامات شروع ہوئے تو اس میں بھی ہمیں ابھی تک کوئی سیٹسفیکشن نہیں ملی، ہم نے کوالٹی والی زندگیاں گزاری نہیں ہیں پچھلی 4-5 نسلوں سے۔ جب نہیں گزاری تو اتنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں کہ ہمیں مرغے لڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمیں کتے لڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ہم بائک روک کے، گاڑی روک کے، اور بس نہیں چلے ہمارا ٹرین رکوا کے ہم دیکھیں یار یہ ہو کیا رہا ہے، بڑے شوق کچھ سے نہیں ہوگی آپ، ہاں بڑی شوق سے لڑائیاں دیں، کچھ نہیں ہوگا نا، آپ کسی گھر کے باہر چھت ڈل رہی ہوگی نا، باہر بچے کھڑے ہوں گے سارے دیکھنے کے لیے چھت کیسے ڈلتی ہے۔ تو ہمارے پاس بیسیکلی ایکٹیویٹیز ہیں کچھ نہیں۔ آپ بتائیں آپ کے اپنے شہروں کے اندر کتنی ایسی جگہیں جہاں آپ جا کے سکون حاصل کر سکتے ہیں؟ یہاں باہر نکلتے ہیں، بنٹی ببلی آ جاتے ہیں، بندوق دکھاتے ہیں، بولتے ہیں لا بھائی وہ موبائل رکھوایا تھا تیرے پاس واپس کر دے۔ اچھا، اب ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے اندر ایک طبقہ اور بھی، آپ نے ایک چیز اور نوٹ کری ہوگی، میں کیونکہ کرتا ہوں، میرا شروع سے یہ پھڈا رہا ہے، میں اس کو پھڈے کا لفظ کہتا ہوں، میرا شروع سے یہ پھڈا رہا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو مدارس کے جو حضرات ہیں، دیکھا جائے تو داڑھی سنت ہے، امامہ سنت ہے، قمیص شلوار اچھا لباس سنت ہے، صاف ستھرا لباس سنت ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ چیزیں آپ کو بڑی کم نظر آئیں گی ہمارے اس پورے ایکو سسٹم کے اندر۔ بچے تو نظر آئیں گے، پراپر داڑھی والے بھی نظر آئیں گے، قمیص شلوار والے بھی نظر آئیں گے، لیکن ایک جو ہمارے مدرسے کا ایکو سسٹم بنا ہوا ہے، اب جیسے میں ایک بھائی کو جانتا ہوں جو پہلے بالکل وہ ماڈرن اسٹائل میں ان کی زندگی ہوتی تھی، پینٹ شرٹ فل ششکوں میں نا، پھر وہ ایک دم تبلیغ کی راہ میں لگ گئے تو وہ مولوی بن گئے۔ اب جب سے وہ ان کو میں دیکھ رہا ہوں نا مولوی بن گئے، تو وہ ایک ملنگ مولائی انداز ان کا ہوتا ہے، داڑھی ان کی بڑی بھی ہے، کوئی خط کی شیپ نہیں رکھی ہوئی انہوں نے، جہاں جا رہی ہے جانے دو، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، عجیب سا رومال انہوں نے ڈالا ہوا ہوتا ہے، کپڑے صاف ہو رہے ہیں میلے ہو رہے ہیں، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چپل۔ اب وہ ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا، سامنے والا بولتا ہے بولا یار اس سے بچ کے چلو، دور رہنے کا، قریب نہیں آنے کا، اس کے پتہ نہیں کوئی عجیب سی مخلوق جا رہی ہے، بھائی انسان ہے وہ بھی۔ لیکن اب اس میں کہتا ہوں کہ اپنا حلیہ ایسا بنایا جائے، یہ اسلام مطلب اپنے آپ کو پریزنٹ تو اس طریقے سے کریں نا ہم کہ لوگ ہم سے امپریس ہوں، بجائے اس کے کہ ہم سے دور ہوں۔ پہلی تو شروعات تو یہ ہوتی چاہیے، صحیح۔ دوسرا یہ کہ پھر ہم اس کے لیے ایسا کیا کریں کہ یہ لوگوں کو اس میں چاند بھی نظر آئے اور معاشرہ جو ہے وہ اس کو قبول کرے، ہمارے اس طبقے کو قبول کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا محسن بھائی، ایسا ہے کہ یہ تو آپ نے بہت اچھا پورٹرے کیا، بہت اچھا جو ہے وہ منظر نامہ بتایا سوری، واقعی بعض دفعہ علماء اکرام یا مدارس سے ریلیٹڈ لوگوں کا ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے، اسباب کی کمی کی وجہ سے حلیہ ایسا بن جاتا ہے کہ جس سے بعض دفعہ ان کے اوپر رحم آنے لگتا ہے، بعض دفعہ ان سے ہمدردی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ مذہب سے نفرت شروع ہو جاتی ہے اس برے اپیئرنس کی وجہ سے۔ مذہب سے نفرت کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ مذہب کا پیکر ہے، ایسا بنا دیں گے، یہ مذہب کا پیکر ہے، مذہب اپنے اوپر اپلائی کرو گے ایسے ہو جاؤ گے، جس کو آپ نے بولا یہ کیا مخلوق جاری ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو مذہبی خاکے کے اندر جب ہم سوچنا شروع کرتے ہیں مذہبی کے لوگوں کے بارے میں، آپ کے ہاتھ میں ایک لفافہ آتا ہے، لفافہ کھولو، اس کے اندر سے ایک ٹوپی والا، داڑھی والا، رومال والا، شلوار قمیض والا بندہ نکلے گا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یونیفارم ہونا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اور مذہب کو اپنے اندر ایبزارو کر لینا، اپنے آپ کو مذہب کے حساب سے ایڈجسٹ کر لینا، یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی یا کوئی عورت دوپٹہ نہیں پہنتی تو آپ اور میں جج کرنے والے کوئی نہیں ہوتے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ جو بندہ ٹوپی نہیں پہنا ہوا یا شلوار قمیض فار سپوز نہیں پہنا ہوا، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی تعلیمات، وہ ایک سنت ادا نہیں کر رہا، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن اس ٹوپی اترنے کی وجہ سے یا داڑھی اس کی چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ جنت اور جہنم کا حقدار، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھیکیدار نہیں بنایا ہوا۔ ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے کہ جب ہم پہلی فرصت کے اندر جنت جہنم کے ٹکٹس بانٹ رہے ہوتے ہیں نا ٹھیکیدار بن کے، تو لوگ ہم سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا فوری طور پہ جو ہے نا آپ کو جج کر لے گا اگلا بندہ، جب میں چھوٹے دماغ کا ہوں، میں کم ظرف ہوں، تو میرے پاس جو ٹوٹل علم ہے جس چیز کا وہ معاشرہ نہیں ہے، معاشرے کا علم میرے پاس ہوتا تو میں اپنے اوپر تھوڑا سا کام کرتا، سوسائٹی کا علم نہیں ہے لیکن مذہب کا علم ہے، تو میں مذہب اس والے کو اپلائی کرنے کی کوشش کروں گا جو بالکل ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مذہب تھا،
تو اس کے اوپر تو آج کا کوئی مولوی کیا اس وقت کے جو خلفائے کرام تھے نا انہوں نے بھی عمل نہیں کیا ایسے. تو اس مذہب پہ جو حضرت ابو ذر غفاری نے سمجھا یا پریکٹس کی تو اس پہ اس وقت کے خلفائے کرام تک نے عمل نہیں کیا. مطلب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, حضرت ابو ذر غفاری اتنے سخت مزاج کے آدمی تھے مذہب کی پابندیوں کے حساب سے کہ وہ دوسرے وقت کا کھانا اور دوسرا جوڑا گھر میں اگر رکھا ہوا ہے نا تو وہ اس کو بھی مذہب کے اندر اسراف اور حرام سمجھتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں, انہوں نے ہاتھ جوڑ کے ان سے منت کی تھی کہ آپ جیسا متشدد آدمی مدینے کے آج کے ماحول کو ڈسٹرب کر دے گا, آپ یہاں سے تشریف لے جائیے. اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے جنگل بیابان کے اندر, اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے رہے ساری زندگی. اور جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ میرے نبی کی بشارت تھی کہ تم اکیلے رہو گے دنیا میں, اکیلے مرو گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت دی تھی, یہ بات ان کو کہی تھی, پیشن گوئی تھی. اور انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ آپ جو ہے وہ مجھے جب میری موت ہو جائے تو مجھے کفن دفن دے کے غسل دے کے جنگل میں باہر رکھ دیجیے گا, کوئی مسلمان گزر رہا ہوگا تو نماز پڑھ لے گا, نماز جنازہ پڑھ لے گا, ورنہ درندے کھا جائیں گے. تو اس کا مطلب عام مسلمان اور ان کی پریکٹس کے حساب سے وہ اچھا ماڈل نہیں تھا. ہوتا تو حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت علی تک چاروں خلفاء کے زمانے میں آج آپ کے ہمارے ملکوں شہروں میں مختلف مکاتب فکر, مختلف اسکول آف تھاٹس رائجیں کہیں نہ کہیں تو فالو ہو رہا ہوتا نا. بالکل. لیکن حضرت ابو ذر غفاری کا ہمارا ماننا یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری جو ہے نا وہ ضرور اگلی صفوں میں ہوں گے جنتوں کے اندر, لیکن وہ سنگل پریکٹس کر سکتے تھے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر ایک عوام کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور آپ کے اندر مذہب کا علم ہے تو آپ ان کو مذہب کے ایکسٹریم لیول سے دوچار کریں. اب آ جاتے ہیں آپ کے والے جو بھائی ہیں جن کے بارے میں آپ نے ساری بات بتائی, یہ اوور آل مسلمانوں کی اور خاص طور پہ ایشیا کے جو مسلمان ہیں, مسلمان ہی نہیں جو ہمارے ہندو بھی ہیں ہندوستان کے اندر یا پاکستان کے اندر, جو ہم لوگ ہیں نا اس خطے کے لوگ, ساؤتھ ایشیا سب کانٹیننٹ کے, یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں شدت پسند ہیں, ایکسٹریمسٹ ہیں. یا تو بالکل اوپر چلے جائیں گے یا بالکل نیچے آ جائیں گے. یہی نہیں ہے بھائی, ہمارے بھی ایک بہت قریبی عزیز تھے, وہ جب جو ہے وہ نشوں میں پڑے تو نشوں کی لت ایسی لگی کہ کوئی نشہ نہیں ہو شاید کو جو انہوں نے اویلیبل, کوئی نشہ ایسا نہیں ہوگا جو انہوں نے چھوڑ دیا. جب وہ مذہب کی طرف آئے تو اتنے ایکسٹریم ہو گئے تھے, ہمیں بھی شرم آنے لگی کہ یار ہم نے ساری زندگی مدارس کے اندر گزاری ہے اور یہ بندہ تو اس کی تو تہجد بھی قضا نہیں ہوتی. پھر وہ جب اور جو ہے نا دوسرے معاملات کی طرف گئے جو بیان کے قابل نہیں ہے تو وہ اتنا گئے کہ ہمیں پھر اس میں بھی شرم آنے لگی کہ یار ان سے تو ملنا بھی جو ہے نا اپنی بے عزتی کروانا ہے. تو یہ تو جو ہم لوگ ہیں نارملی بڑے متشدد قسم کے ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی مسلم, کوئی ہندو, کوئی کرسچن نہیں, اس خطے کے اندر ہی کچھ ایسی آب و ہوا ہے کہ جو انسان کو متشدد کر دیتی ہے. ہم سوچ بچار کیے بغیر آپس میں گاڑی کی ٹکر ہوئی لڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ والا بھی مسئلہ ہے. آپ نے ابھی باہر سڑکوں کے اوپر دیکھا ہوگا, چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں اور پھر اتنے فرسٹریٹ ہیں, 200-250 سال سے مسائل کا شکار ہیں. پہلے بادشاہی نظام چلتا رہا, پھر انگریزوں کے اندر ہم آ گئے, پھر اپنے بھی جب انتظامات شروع ہوئے تو اس میں بھی ہمیں ابھی تک کوئی سیٹسفیکشن نہیں ملی. ہم نے کوالٹی والی زندگیاں گزاری نہیں ہیں پچھلی 4-5 نسلوں سے. جب نہیں گزاری تو اتنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں کہ ہمیں مرغے لڑتے ہوئے نظر آئیں گے, ہمیں کتے لڑتے ہوئے نظر آئیں گے, ہم بائک روک کے, گاڑی روک کے, اور بس نہیں چلے ہمارا ٹرین رکوا کے ہم دیکھیں یار یہ ہو کیا رہا ہے. بڑے شوق کچھ سے نہیں ہوگی, ہاں بڑی شوق سے لڑائیاں دے. کچھ نہیں ہوگا نا, آپ کسی گھر کے باہر چھت ڈل رہی ہوگی نا, باہر بچے کھڑے ہوں گے سارے دیکھنے کے لیے چھت کیسے ڈلتی ہے. تو ہمارے پاس بیسیکلی ایکٹیویٹیز ہیں, کچھ نہیں. آپ بتائیں آپ کے اپنے شہروں کے اندر کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ جا کے سکون حاصل کر سکتے ہیں. یہاں باہر نکلتے ہیں, بنٹی ببلی آ جاتے ہیں, بندوق دکھاتے ہیں, بولتے ہیں لا بھائی وہ موبائل رکھوایا تھا تیرے پاس واپس کر دے. ٹھیک ہے نا. تو اتنے زیادہ مسائل کا شکار ہیں کہ جو چیز, جو لائن ہمیں مل جاتی ہے ہم اس کا پیچھا پکڑ لیتے ہیں اور وہ آپ لوگ کہتے ہیں نا نس پھاڑ دیتے ہیں پھر اس سلسلے میں. اچھا ٹھیک ہے نا. اس کے اندر صرف ہمارا مدرسہ یا ہمارا مولوی طبقہ شکار نہیں ہے, یہ والی بات بھائی کی, یہ والا مرض تو اوور آل تمام جو ہے نا وہ عوام کے اندر ہے. بڑے سے بڑا آدمی, چھوٹے سے چھوٹا, اور ہر فیلڈ کے اندر آپ کسی بھی فیلڈ میں. آپ نے ایک لائن سنی ہوگی کسی لینڈ کروزر والے کو کوئی پولیس والا روکتا ہے تو وہ پوچھتا پتہ نہیں ہے میرا باپ کون ہے. اب یہ کس چیز کی عکاسی کر رہا ہے, کون سا ایگریشن ہے اس کے اندر سے جو نکل رہا ہے. یہ وہی متشدد ہونا ہے. ابے بھائی وہ لائسنس چیک کرے گا, دکھا دو نکال کے تمہارا باپ اتنا بڑا کوئی آدمی ہے تو لائسنس نہیں بنوا سکتا تمہارا.
ٹھیک ہے نا. تو یہ شدت پسندی کا رجحان فروغ پاتا جا رہا ہے. وہ مذہبی طبقہ ہو, نان مذہبی طبقہ ہو, ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے ہمیں نقصانات نظر آ رہے ہیں. کہیں نہ کہیں فائدے بھی ہیں اور بہرحال نقصانات بھی ہیں, زیادہ تر بہرحال نقصان. جی. اچھا